خواب کا مطلب واضح ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں لیکن ذبح نہیں کیا۔ لڑکے سے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ واقعی وہ لڑکا صالح اور نیک تھا یا نہیں۔ جب لڑکے نے کہا کہ اگر اللہ کا ایسا ہی حکم ہے تو کر ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور ہم اس آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں لے کر آیا ہوں ویڈیو حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ آج پوری انفارمیشن آپ کو دوں گا، پر ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ دوستوں ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ثواب کی نیت کے ساتھ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ شخص تھا۔ سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ معلومات ہوئی ہے، اس کے مطابق آپ جبرون کے مقام پر، جسے الخلیل فلسطین کہتے ہیں، 2074 قبل مسیح پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے تو رب کائنات نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے فرمایا، اے خلیل، ہم کعبے کی تعمیرات کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کام کے لیے آپ کو مامور کیا جاتا ہے، ہم اس مقام کی نشاندہی کریں گے، آپ اسے پاک صاف کر کے آباد کریں، یہ جگہ طواف اور سجدے کی ہوگی۔ ابھی آپ اپنے بیٹے اور بیوی کو اس سنسان جگہ چھوڑ آئیں۔ تفصیلات اس کی یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 75 سال کی عمر میں جب اپنے وطن غراق سے ہجرت کر کے ملک کنعان فلسطین میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت لوط کے علاوہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ حضرت سارہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے یہ گھرانہ اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ آپ اس محرومی پر بہت مایوس ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالح میں سے ہو۔ آپ علیہ السلام نے دین حق پھیلانے، نیک کی درس دینے، بدی سے روکنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑا، شام، فلسطین اور مصر کے دور راز علاقوں کا دورہ کیا، آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام مصر پہنچے تو اس وقت مصر پر جس خاندان کی حکومت تھی، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ داری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں شان مصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جس طرح شان مصر نے آپ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی نہایت ہی عظم و احترام سے استقبال کیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے ہمراہ آپ کی بیوی حضرت سارہ بھی تھی۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر نگاہ سے دیکھتا اور بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ایک خادمہ کی حیثیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور شادی کرا دی اور کہا، میری بیٹی، اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ حضرت سارہ بھی خوشی سے اجازت دے دی۔ حضرت ہاجرہ پہلے ہی سال حاملہ ہو گئی۔ ایک مذہبی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ خداوند کے فرشتے اس نے کہا کہ میں تیرے اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب اس کا شمار نہیں ہو سکے گا، اور خداوند کے فرشتوں نے اس سے کہا، تو حاملہ ہے، تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے خداوند نے تیرے دکھ سن لیا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک حلیم لڑکے کی بشارت دی۔ حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے سارہ کے دل میں دکھ پیدا ہوا، وہ مایوس ہو چکی تھی، انہیں بہت صدمہ پہنچا جس سے ان کا دماغ چڑچڑا ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ سے ان کی انبن ہو گئی، دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو سنسان جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے لوٹ جانے کے بعد ہاجرہ کھجور کھاتی اور مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں، بچے کو دودھ پلاتی۔ کھجوریں اور مشکیزہ کا پانی کب تک چلتا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ مناسب کھانا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے سید ہاجرہ بھی کمزور ہو چکی تھی۔
ان کے سینے میں بھی دودھ خشک ہو چکا تھا، اس لیے بچہ بھی دودھ سے محروم تھا اور بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ جب کھانا پینا نہیں تھا تو آپ بہت پریشان ہوئیں۔ آپ چاروں طرف دوڑتی رہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ کر چاروں طرف نظر دوڑائی کہیں کوئی نظر آ جائے، کبھی پہاڑ کے نیچے اتریں، کبھی دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتیں۔ اس طرح صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر 7 مرتبہ دوڑیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ہاجرہ کے اس عمل کی یاد میں لوگ صفا و مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بنت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ جب آخری مرتبہ مروہ کی پہاڑی پر چڑھیں تو انہوں نے ایک انجانی آواز سنی، جسے کوئی کہہ رہا ہو۔ وہ یکشک ہو کر غور کرنے لگیں، پھر آواز سنائی دی۔ اس پر حضرت ہاجرہ نے کہا، اے شخص، تو نے اپنی آواز تو سنا دی، کیا تو میری فریاد سن کر میرے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے ننھے اسماعیل کے قریب ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ اپنی ایڑی سے، بازو سے زمین کھود رہی ہیں، یہاں تک کہ اس میں پانی نکل آیا۔ حضرت ہاجرہ وہ پانی اپنے مشکزہ میں بھرنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ پانی بھرنے گئیں، پانی ابل کر اوپر آتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں پر رحم فرمائے، اگر وہ زمزم کو اس حالت میں چھوڑ دیتی تو زمزم بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا۔ یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے چاروں طرف مٹی ڈال کر اسے گھرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سید ہاجرہ کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ اس پانی میں سے ایسی تاثیر تھی کہ یہ صرف پیاس ہی نہیں بجھاتا تھا بلکہ جسم میں قوت بھی پیدا کرتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ان کے سامنے ایک فرشتہ حاضر ہو کر کہا، یہاں اللہ کا گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کے باپ دونوں تعمیر کریں گے، اور اللہ اس گھر کے لوگوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو رہتے ہوئے تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ قبلہ جرہم کے کچھ لوگ مقام گدھا کی طرف سے آئے اور مکے کی نشابی علاقے میں ٹھہرے۔ ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ ایک پرندہ اس جگہ پر جا کر لگ رہا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ پرندہ اسی جگہ پر جا کر لگتا ہے جہاں پانی معلوم کرنے کے لیے اس مقام پر اپنے 2 آدمی بھیجے۔ انہوں نے وہاں پانی دیکھا تو واپس آ کر اپنے آدمیوں کو بتایا۔ انہیں پانی کی ضرورت تھی تو کچھ مشقیں لے کر پانی لینے کے لیے وہاں پہنچے۔ وہاں ایک عورت اور ایک بچہ سنسان جگہ پر موجود پا کر حیران زدہ ہوئے۔ انہوں نے سید ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پانی طلب کیا، اس کے بدلے میں کھانے کے لیے بڑی مقدار میں کھجوریں پیش کی، واپس چلے گئے۔ بنو جرہم کے لوگوں دوبارہ اس جگہ پر آئے، پانی لیا، بدلے میں کھجوروں کے علاوہ کچھ سامان دیا، واپس لوٹ گئے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی وہاں آتے، پانی لیتے، واپس لوٹ جاتے۔ چنانچہ عرب کے لوگ خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے تھے، اس لیے وہاں آمد و رفت رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بنو جرہم کے لوگ آئے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے رہنے سہنے کے لیے اجازت طلب کی۔ بنو جرہم کے لوگ سید ہاجرہ کی طبیعت و عادت سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحم دلی اور ملیسر پایا۔ قبلہ جرہم کے لوگوں کو آپ کی عادت پسند آئی، اس لیے رہنے کی خواہش ظاہر کی۔ پانی کی شکل میں آب زمزم بھی موجود تھا۔ سید ہاجرہ نے ان سے کہا کہ پانی کا چشمہ میرا ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو سکتے۔ جرہم کے لوگوں نے شرط منظور کر لی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جرہمی گروہ نے اسماعیل کی ماں کو منصورہ پایا۔ وہ خود بھی چاہتی تھی کہ کچھ انسان یہاں آباد ہوں، چنانچہ وہ لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی وہاں بلا لیا، یہاں تک کہ کئی گھرانے وہاں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں پلے اور بڑے ہوئے، انہی کے عربی سیکھی، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، عربی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اس سنسان وادی میں چھوڑا تو بے یار و مددگار تھے، انہیں ہر طرح کی مصائب اور خطرات کا سامنا کرنا پڑا، کوئی دلاسا دینے والا بھی نہیں تھا۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کو بشارت ہوئی، نہ خوف کرو نہ غم کرو، اللہ تعالیٰ نہ تمہیں ضائع
کرے گا، نہ بچے کو یہ بیت اللہ کا مقام ہے جس طرح تعمیر اس بچے کی اس کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کا گھر بنانے کی خاطر بے شمار ایثار کیا۔ آپ کے گھرانے کے 2 افراد نے طرح طرح کی مصاعب جھیلی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اس کی ماں کو مقدس گھر کے قریب لا بسایا تاکہ دعوت اور اللہ کا دین پھیلانے کا مشن مقصد کامیاب ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے قبائلی لوگ بتوں کی خواہش خوش کرنے کے لیے انسانی جانوں یا بعض موقع پر جانوروں کی قربانیاں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کا معبود ان کی قربانی طلب کرتا ہے، اگر اس بلد معبود کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہ دی جائے تو ان کا معبود ناراض ہو جاتا، ان پر طرح طرح کی مصیبتیں نازل کرتا۔ اس کے خیال میں آفت سے بچنے کے لیے قربانی دینا ضروری ہے، لیکن اسلام میں قربانی کا مقصد کچھ اور ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی تھے، انہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل جو ان کے بڑھاپے کا سہارا بننے والا ہے اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا یعنی اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے کی عمر پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو آج کا یہ پارٹ 1 آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا پارٹ 2 میں انشاءاللہ عنقریب ہی اپلوڈ کر دوں گا۔ تو ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور جانیے گا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا اور اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ سب کچھ ہوگا پارٹ 2 میں، انتظار کیجیے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجیے، دوستوں کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ چلتا ہوں دوستو، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔